اسود انسی اس کذاب کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوی نبوت کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسود انسی شودبازی اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کی معتقد بن گئی۔ اسود انسی کو ذو الحمار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سرب سجود ہو جاتا۔ اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کو کہتا کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں کو جب اس کے دعوی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کی غرض سے اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس نے وہاں بھی اپنی شودبازی دکھائی، لوگوں کو متاثر کیا اور چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجران کی اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر ہی فوج کشی کر کے عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر بتدریج پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کا حکم نامہ تحریر فرمایا، اور یوں یہ لوگ باہم ربط اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود انسی نے صنعا پر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا، اور وہ آزاد کو اسود سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود انسی کذاب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اسی دوران فیروز اپنی تایازاد بہن آزاد سے ملا اور اس کو اسود انسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور کذاب اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود انسی کے گلے سے خرخر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اسود کے پیروکار صنعا اور نجران کے درمیان صحرا نوردی کی نذر ہو گئے، اور یوں یمن و نجران ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اسود انسی پہلا کذاب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصال ظاہری سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، اور ایک مرد مبارک نے جو کہ اس کے اہل بیت سے ہے اس نے اسے قتل کیا ہے، اس کا نام فیروز ہے، اور فرمایا فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہوا۔